اندر جو مافیاز کو تحفظ دینے کا پورا عمل ہے وہ اسی طرح موجود ہے۔ کیسا آئین، کیسا ضابطہ؟ یہ آئین جو ظالموں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ خوبصورت الفاظ لکھ دیے جائیں کہ جی یہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہے، یہ پہلے 20-25 بنیادی آئینی انسانی حقوق بیان کر دیے جائے کہ جی انجمن سازی کی اجازت ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، فلاں کی آزادی ہے، مزدور کی مزدوری دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خوشنما الفاظ لکھ دیے جائیں، لیکن کیا اس کے مطابق ادارے بنائے ہیں؟ کوئی کام ادارتی بنیادوں پر ہوتا ہے نا، یہ کوئی واعظ و نصیحت کی کتاب ہے آئین اور دستور؟ جہاں جو بنیادی اقدار متعین کی گئی ہیں اس کے مطابق ادارے بھی تو بناؤ، اس مزدور کی مزدوری مہیا کرنے کے لیے، اس کو مساوات مہیا کرنے کے لیے، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں پر گرفت کے لیے، اس کے اندر ہیروئن فروشی، آئس جیسے نشوں کو مسلط کرنے والوں کے لیے کوئی ادارے تو بناؤ۔ ادارہ بنا لیا ہاں جی کہ اس کو ختم کریں گے، ماشاءاللہ ختم کرنے والے ہی کیا ہے، اس کے لیے پروموٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ادارے ان کے ایسے SOPs کہ جہاں یہ کام ہو ہی نہ سکے پھر تو بات ہے۔ اور اگر افراد پر سارا بوجھ ڈال کر خود کیا ہے ہاں جی ہاتھ جھاڑ دیں تو یہ سسٹم سے لوگوں کو دور کرنا ہے، سسٹم کی ہلاکت خیزی سے بچنا ہے۔ آج جو سسٹم پر بیٹھے ہیں کل کو یہی سسٹم ان کے خلاف کارروائی کرے گا، کیونکہ سسٹم میں بیٹھ کر وہ سسٹم کے پورے تقاضوں کو پورا کرنا ان کی مجبوری ہے۔ اس لیے آپ 70 سالوں کے حکمرانوں کو دیکھو، الیکشن سے پہلے اتنے نعرے لگائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے کریں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، فلانے کے پاس نہیں جائیں گے، قرض نہیں لیں گے، یوں نہیں کریں گے۔ تو کیوں جیسے حکمران بنتے ہیں تو پھر کیا شکنجے میں کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں ان کی بولتی بند، اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان سے پہلے والا حکمران کر کے گیا ہو۔ کیوں؟ سسٹم کی گرفت ہے، وہ ظلم کا سسٹم، ظلم کا عالمی اور قومی نظام جس نے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کرسی پر بڑے سے بڑا مولانا، پیر، گدی نشین بٹھا دیا جائے، اگر وہ اس سسٹم کی وزارت عظمیٰ قبول کرے گا تو یہی کچھ کرے گا، جو مرضی کر لو، چاہے وہ اسلام کے نام پر کردار ادا کرنے والا یا اس کے نام پر مسلم لیگ ہو، وہ عوام کے نام پر پیپلز پارٹی ہو، وہ انصاف کے نام پر عمران خان ہو، جو بھی اس کرسی پر بیٹھے گا وہ یہی کام کرے گا، جو بھی اس منسٹری کو لے گا وہ یہی کام کرے گا۔ 7 سال مولانا کشمیر پر رہے ہیں تو کشمیر کے بارے میں وہی موقف ہوگا نا جو ریاست کا ہوگا۔ کیا کام کیا؟ ایک صوبے کی وزارت ملی، کیا کام کیا؟ سسٹم ہے، آپ سسٹم کے خلاف نہیں جا سکتے ہاں جی، اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ تو مجرم ہمارا سسٹم ہے، اور سسٹم سے توجہ ہٹا کر افراد پر ڈال دینا یہ اس سسٹم کی بدماشی ہے، یہ اس سسٹم کی خرابی ہے، یہ اس کا دجل ہے۔ اور مسلمان دجل کو قبول نہیں کرتا، یاد رکھو، جھوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ مسلمان کی علامت یہ ہے، وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہاں 70 سالوں سے کتنی مرتبہ ڈسے ہوئے ہیں؟ ہر نوجوان نسل اپنی زندگی کے جوانی کے 40 سالوں میں کم از کم کیا ہے، ہر 5 سال بعد بھی ہو تو 8 دفعہ تو ڈسی جائے گی نا، 8 دفعہ تو ضرور ڈسی گئی ہے۔ 1970 سے تو میں دیکھتا آ رہا ہوں، 40 سال ہو گئے، 8 دفعہ تو ہم ڈسے گئے۔ 1985 کا ریفرنڈم، 1987 کا الیکشن، 1990 کا الیکشن، 1993 کا الیکشن، 1997 کا الیکشن، 1999 کا الیکشن، 2002 کا الیکشن، 2008 کا الیکشن، 2013 کو ابھی جمعے کی بات، 2018 کا الیکشن، سارے دیکھ لو، ہر 5 سال بعد یہی کام ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ جو کام ایوب خان نے کیا وہی یحییٰ خان نے کیا، وہی بھٹو نے کیا، وہی ضیاء الحق نے کیا، وہی بے نظیر نے کیا، وہی نواز شریف نے 2 مرتبہ کیا، وہی کام مشرف نے کیا، وہی گیلانی نے کیا، وہی پرویز اشرف نے کیا، وہی نواز شریف نے کیا۔ کوئی فرق؟ سارے پاگل ہیں، سارے احمق تھے۔ کیوں؟ سسٹم کی جکڑ بندی میں جب بھی آئے تو انہوں نے سسٹم کے مطابق کام کیا، سسٹم نے استعمال کیا، ضرورت پوری ہوئی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، جب ضرورت تھی تو وہ جناب امیر المومنین تھے، جب ضرورت ختم ہو گئی تو لال کمال شاہ بہاولپور میں آگ کے اندر ڈال کر پورا جہاز بھسم کر دیا، اپنے سفیر سمیت، رافیل جو امریکی سفیر تھا یہاں اس کے سمیت پورا جہاز ہی الٹ دیا جی۔ یہی حال اگلے سارے، جب تک ضرورت تھی پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو، استقبال سب کچھ، اور جب ضرورت پوری ہوگی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ منتخب صدر وردی میں انتخاب پاک ہونے کے باوجود صدر نہیں رہنے دیا، اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تو سسٹم کا شعور حاصل کرنا یہ انسانیت ہے،
یہی اسلامیت ہے، یاد رکھو۔ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور یہاں سینکڑوں دفعہ ڈسے ہوئے ہیں، پھر بھی اسی سسٹم کے اعلی کار، اسی کے ایجنٹ ہیں، اسی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلمان عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، انسانیت کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اور اس سے یہ سوال ہوگا، وہ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ جی میں سسٹم میں مجبور تھا، اس لیے میں کمزور تھا، میں نے یہ کام کیا۔ یاد رکھو قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ جب جہنم میں عذاب میں آئیں گے تو جو کمزور اور تابع ہوں گے نا، لیڈروں کے پیچھے چلنے والے مستضعفین، وہ کہیں گے کہ اللہ میاں یہ جو شیطان تھے نا، یہ بڑے بڑے متکبرین، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل عذاب دو، ان کو عذاب ڈبل دے کہ انہوں نے خود بھی گمراہی کی اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ میاں کہے گا نہیں، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ڈبل ہے۔ تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے عقل و شعور سے کام لے کر ان سے برات کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ تم بھی چھوٹے موٹے مفادات اٹھانے کے لیے، اور نہیں تو چلو سرکاری پارٹی جھوٹنے کے لیے، سرکاری گاڑی جھوٹنے کے لیے، تم بھی تو کیا مفاد کے لیے جاتے تھے؟ ٹھیک ہے تم ان کے تابع تھے، تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، میں نے تمہیں عقل دی تھی، ہدایت دی تھی۔ یہی تو اللہ میاں نے یہاں پوچھے گا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس چیز نے تجھے غفلت میں مبتلا کیا؟ میں نے تو تجھے عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا تھا، تو نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی؟ تو نے انبیاء کی تعلیمات کے مطابق تجزیہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ جی میں تو ان کا ورکر تھا، کھایا پیا تو انہوں نے، میں تو ویسے ہی۔ پھر مفت میں دوسروں کی خدمت سر انجام دینے والے کو عذاب بھی تو مفت میں ملنا چاہیے نا، ڈبل ملنا چاہیے۔ اس لیے اللہ میاں کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ڈبل ہوگا اور ہر ایک کو عذاب برابر کا ملے گا۔ یہاں نا انصافی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے تعاون کے بغیر یہ کام کر نہیں سکتے تھے۔ اگر تم سارے لوگ یہاں کے عوام باشعور بن جائیں، یہاں کے 22 کروڑ لوگوں کی اکثریت کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سسٹم سفاک ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، لٹیرا ہے، بد اخلاق ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے، تو تمہارا ووٹ اور تمہارا نوٹ اور تمہارا اس سسٹم کو اپنے سروں پر مسلط کرنا ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر ختم ہوگا تو پھر کیا یہ سسٹم قائم رہ سکتا ہے؟ وہ ہمارے حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ سسٹم چلانے والے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، 40 سیکرٹری ہیں جی، 34 ڈویژن ہیں ان کے سیکرٹری ہیں، وفاقی سیکرٹری، اور 4 صوبوں کے 4 چیف سیکرٹریز ہیں، تو 40 سیکرٹری ہیں۔ اور چلو جی ملا لو، ہاں جی پارلیمنٹ کے سارے ممبران کو، ہاں جی اداروں کے جو چیفز ہیں ان کو شامل کر لو، تو بڑی مشکل سے 1% یا 2% ہے، اور وہ 1-2% حکمرانی کر رہے ہیں 98% پر، ان کو آگے لگایا گا۔ تو حضرت کہتے تھے کہ اگر ان کے دفتروں میں ان کے کام کرنے والے باشعور بن جائیں کہ یہ سسٹم غلط ہے، اس کے SOPs صحیح نہیں ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عدم تعاون کر دیں، لڑنا تو بعد کی بات ہے نا، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں جی عدم تعاون کر دیں کہ جی ہم نہیں تمہارے ساتھ تعاون کرتے، لیکن اجتماعی طور پر اکیلا کرے گا تو اس کو تو کیا اگلے بھون کے رکھ دیں، اس کو تو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ طاقت اجتماعیت کی پیدا کر کے وہ کہہ دیں کہ جی ہم نے تمہارے ساتھ تعاون نہیں کرنا، تو یہ ٹھہر سکتے ہیں 98%۔ وہ جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو یہاں کا ایک لیڈر روس کے حکمرانوں کے پاس گیا اور کہا کہ جی آپ ہمیں مدد دیں، ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی ہندوستان میں کتنے انگریز تم پر حکمرانی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی 60-70 ہزار لاکھ کے قریب ہوں گے۔ اچھا ہندوستانی کتنے ہیں؟ جو وہ تو کروڑوں میں ہے، 9-10-11 کروڑ ہے۔ اچھا 10 کروڑ لوگوں کے اوپر 1 لاکھ انگریز حکمرانی کر رہے ہیں۔ سوال جب کیا تو کہا ذرا سوچو کیسے کروڑوں انسان ہیں کہ یہ 1 لاکھ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے کسی دوسری قوم کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ تعاون کرے؟ جی بھائی تمہاری اپنی غیرت کہاں گئی؟ تمہاری اپنی انسانیت کیسے گئی؟ اور کیا خیال ہے کہ کوئی دوسرا آ کر آپ کی مدد کرے گا، مفت میں کرے گا؟ وہ اگر اپنی 1 لاکھ فوج تمہیں دے گا تو انگریز کی 1 لاکھ کو نکال کر ہاں جی اپنی 1 لاکھ کے ذریعے سے اپنی حکمرانی تم پر قائم کرے گا۔ یہ بھی یہاں ایک بڑا ہاں جی چرچا ہے جی، چین آ کر ہمیں امریکہ سے آزادی دلائے گا۔ بھائی چین آ کر امریکہ سے آزادی دلائے گا تو چینی آئیں گے، اگر انہوں نے آزادی دلانی ہے، تمہارے کام کرنا ہے، تو پھر امریکیوں کو بھگا کر پھر چینی حکومت کریں گے نا، ان کی حکمرانی ہوگی۔ تم اگر کھسی اور ناکارہ ہو، تمہارا شعور مر گیا، تم اسی سسٹم کے ایجنٹ بن کر رہنا چاہتے ہو، تمہیں قرضے کی ہی بھیک چاہیے ہے،
تو امریکہ کے قرضے کے بجائے چائنا کا قرضہ لینا شروع کر دیا تم نے، یعنی تم قرض خار ہی رہو گے، مقروض ہی رہو گے۔ اور جدید کیا قدیم دنیا میں بھی جو کسی کا قرض لیتا ہے وہ اسی کا غلام ہوتا ہے۔ سیاسی غلامی پر معاشی غلامی مسلط کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی طاقت پیدا کرو، اپنے اندر شعور پیدا کرو، اپنے گرد و پیش کے مسائل اور حقائق کا درست تناظر میں جائزہ لو۔ یہ مسلمان کی شناخت ہے، یہ ایک انسان کی خصوصیت ہے۔ ہر انسان آزادی پسند ہوتا ہے، اور یہاں ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نظریہ ہی کوئی نہیں آزادی کا، غلامی کا نظریہ ہے کہ کسی نہ کسی نیچے لگنا ہے۔ اور تو اور مذہبی طبقہ مزید نشہ پھیلاتا ہے کہ جو اب جی کچھ نہیں ہو سکتا، تو امام مہدی آئیں گے تو وہی کام کریں گے، عیسیٰ آئیں گے تو وہی کام کریں گے، کوئی خمینی جیسا پیدا ہونا چاہیے ایک بندہ جو یہ کام کرے۔ تم بے غیرت ہو گئے ہو، تم مر گئے ہو۔ حضرت ایک اور مثال بھی دیا کرتے تھے کہ جی وہ نوجوان تھا، ہاں جی، گھر کے اندر کوئی سانپ نکل آیا تو وہ ڈر کر کہتا ہو کسی مرد کو بلاؤ۔ عورتوں نے کہا بھائی صاحب آپ بھی تو مرد ہیں، اور کس مرد کو بلائیں؟ تو بات یہ کہ تم مرد ہو یا عورتیں ہو، تمہارا شعور کیوں مارا گیا؟ تمہاری آزادی کیوں سلب ہو گئی؟ تمہارے دماغوں پر قفل کیوں ہے؟ تم اپنے گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ تم جھوٹے میڈیا، جھوٹے پروگراموں اور جھوٹی، ہاں جی، اس سسٹم کی جو کیموفلاج کیا ہوا ہے اس نے